بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں یہ پوری توقع تھی، جس طرح سے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے جو قیادتیں ہمیں نصیب ہوئیں، جاگیرداروں کے ٹولے، سرمایہ داروں کے گروہ اور اس کے ساتھ ہی جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سرپرستی ہے ان خزانہ لوٹنے والوں کی، ان کی وجہ سے جو حالات بگڑتے چلے گئے اور آئین کی پیروی کرنے کے بجائے آئین کو بار بار بدلا گیا، آئین کو سرد خانے میں ڈالا گیا، پھر کہ عظیم اعلیٰ عدالتیں آمروں کو یہ اختیار دیتی رہیں کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو آئین میں ترامیم بھی کی گئی۔ اس کے بعد پھر آئین میں ترامیم کے لیے جب آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوتی تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح لوگوں کو توڑا جاتا ہے، ان کی خواتین کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو اٹھا کے گرا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد 2/3 اکثریت حاصل کر کے 26ویں آئینی ترمیم لائی جاتی ہے۔ لیکن وہ جو ہے، اقبال نے کہا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو سیٹیں تو فارم 47 کے ذریعے جیت لی گئیں، لیکن لوگوں کے دل نہیں جیت سکے۔ حالانکہ حکومت جو ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے جو دل میں بس رہا ہو، کہ جو دل میں بس رہا ہے حکومت اسی کی ہے۔ ریاست اور حکومت دونوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ دل جیتے لوگوں کے پورے۔ جس طرح ہماری مملکت ہے اس میں واگا سے گوادر تک ساری جتنی قومیتیں بستی ہیں، کئی صدیوں کا پس منظر لیے ہوئے، ان سب کے دل جیتنے کے لیے ان کے مزاج سے، ان کی ثقافت سے، ان کی تاریخ سے، ان کے جغرافیے سے، ان کے مزاج سے اور ان کی جبلتوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی زحمت، کوشش، تحقیق نہیں کی جاتی ہے۔ صرف لاٹھی کے زور پہ جو ہے لوگوں کو ہنکایا جاتا ہے، ہانکا جاتا ہے اور اسی میں پھر یہ وقت گزر جاتا ہے۔ ابھی جو 1-2 روز سے واقعات ہو رہے ہیں اور جو بالآخر ہوا، جس کے بعد سے وہ کہتے ہیں ہم نے بلو ایریا خالی کروا لیا اور ریاست کی ریٹ قائم کر دی ہے۔ اس میں حافظ شیرازی یاد آتے ہیں۔ شب تاریک و بیم موج گرداب چنی حائل، کجا دانند حال ماں سبک ساران ساحل ہا۔ تو ہم یہاں جو بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں یا اور بے شمار اینکر پرسنز جو چینلز پہ بیٹھے ہیں اور جو کچھ انہیں کہا جا رہا ہے پس پردہ اسی کو آگے وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو ہزاروں لوگ آئے تھے کس طرح سے رکاوٹیں، دشوار گزار راہیں، پہاڑیاں، گھاٹیاں عبور کر کے اسلام آباد بلو ایریا ڈی چوک تک پہنچے۔ یہ تفصیلات اگر نہیں معلوم ہیں تو جاننی چاہیے، مگر ہوا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہاں لوگوں کی لاشیں گری ہیں، بہت سے گم لاپتہ ہیں بہت سے لوگ، تو ان خاندانوں پہ کیا گزر رہی ہوگی یہ ہم نہیں سوچتے، نہ ہمارا درد سر ہے۔ تو اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایک ملک سے بلانگنگ ہوتی ہے، ایک ملک سے تعلق ہوتا ہے، اور ملک کے شہریوں سے جو ہمارے ہم وطن ہیں ان سے جو تعلق ہوتا ہے جذباتی احترام کا، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو ایلین، اجنبی، غیر ملکی سمجھتے ہیں، اور بس یہ کہ میرا خاندان محفوظ رہے، باقی جو ہو رہا ہے وہ ہو۔ تب یہ حافظ نے کہا شب تاریک، بالکل رات بہت اندھیرا تھا بلکہ بتیاں بجھا دی گئی تھیں۔ بیم موج
جو موج آ رہی ہوتی ہے دھاڑتی ہوئی لہر، وہ تھی گرداب چنی حائل، بھنور تھا بہت بڑا. تو یہ اس سے گزر رہے تھے یہ سب لوگ. شب تاریک، بیم موج، گرداب بہت بڑا، بھنور. کجا دانند حال ماں سبک ساران ساحل ہا، کہ ساحل پہ کھڑے جو لوگ تماشا کر رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ ہم کس کیفیت سے گزرے ہیں. ابھی بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ ڈی چوک میں ہزاروں لوگ پہنچ جائیں گے تو اس سے ریاست اور حکومت دباؤ میں آ جائے گی اور وہ ان کے مطالبات مان لیں گے یا اس پہ گفت و شنید کریں گے، مذاکرات طے ہوں گے. اور جب یہ لوگ پرامن طور پہ بیٹھے ہیں ہزاروں لوگ تو ان پہ کوئی گولیاں نہیں چلائی جائیں گی، ان پہ آنسو گیس نہیں برسائی جائے گی. ان کا انتظار کیا جائے گا کہ مذاکرات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اب یہ کیا جلدی تھی اور ریاست پر یہ حکومت پر کس کا دباؤ تھا کہ آپ چند گھنٹے بھی انتظار نہیں کر سکے. اور حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے فوراً ہی حکم دے دیا کہ اب آپ 10 بجے رات سے اپنی کارروائی شروع کر دیں. اور بہت ہی بہیمانہ طریقے سے، بہت ہی یہ ہے کہ ظالمانہ کنڈ استعمال کرتے ہوئے کہ بتیاں بجھا دی گئیں اور یہ نہیں خیال کیا گیا کہ جو سارے سامنے بیٹھے ہیں ہزاروں لوگ ہمارے ہم وطن ہیں، کسی ماں کے بیٹے ہیں، کسی باپ کی آنکھ کا تارا ہیں اور کسی خاندان کے کفیل ہیں. اور اگر ایک شخص کی یا ایک پارٹی کی محبت میں وہ آئے ہیں تو کوئی ایسا انہوں نے نہ گناہ کیا ہے نہ جرم کیا ہے. اور ان سے جب فوجی یہ اعلان بھی کر رہے تھے کہ اگر آپ پرامن رہیں گے تو ہم کوئی آپ پہ کوئی نہیں کریں گے کہ یہ آپ کا حق ہے احتجاج. لیکن چند ہی دنوں بعد رینجرز اور پولیس اور خاص طور پر حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے پنجاب پولیس، حالانکہ وہ پنجاب پولیس کی جیورسڈکشن نہیں ہے، وہاں اسلام آباد پولیس ہے. اور رینجرز کا بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ پورا رینجرز کا ڈسپلے کیا گیا. تو ان چیزوں سے کیا مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ رینجرز کے خلاف لوگوں میں ایک بیزاری ہو، نفرت ہو، حالانکہ پولیس رینجرز طور پر شہریوں کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں جن سے شہریوں پر حملے کروائے جا رہے ہیں. اور جو مہذب ملکوں میں تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو عام شہری ہے کسی بھی ملک میں وہ اس ملک کا مالک ہے. اور جمہوریت فار دا پیپل، آن دا پیپل، آف دا پیپل یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو مقننہ ہے آپ کی، جو لوگوں کو الیکٹ کر کے آپ جو بھیجتے ہیں، اصل فیصلہ سازی ان کی ہونی چاہیے. اتنے دن سے یہ چل رہا تھا تو کسی پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا، نہ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس مزاحمت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اب یہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ ظاہر ہے کہ ہم بھی یہ 7-8 دہائیوں سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. تو جس طرح ہمارے یہاں لوگوں میں ایک طلب پیدا کی گئی ہے کہ وہ راتوں رات ہی کروڑ پتی ارب پتی بننا چاہتے ہیں اور بن بھی رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی تصور ہو گیا ہے کہ بس ہم ایک بہت بڑے جلوس ریلیاں نکالیں گے اور یہ حکومت جو ہے فوراً دباؤ میں آ جائے گی، مان جائیں گے نہیں. ان کا یہ اپنا سوچنا چاہیے ہمیں کہ اگر وہ رانا ثناء اللہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات ہم مان لیں گے تو پھر ہم ان کی جگہ جیل میں ہوں گے. اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک کھلاڑی اس طرح سے ڈٹ جائے گا یا کرے گا. تو میں کچھ پوائنٹس بھی
لکھتے ہیں ہم اپنے لکھنے کے لیے اس سے پہلے یا بولنے کے لیے، تو میرے ذہن میں جو چیزیں آئی ہیں کہ یہ رات کے اندھیرے میں جو ایک اس طرح سے کوشش کی گئی ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کا ابھی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والے اس کا ہدف نشانہ بنے ہیں، اور مذاق اڑ رہا ہے، بد زبان بڑی زبانیں ان کی چل رہی ہیں، اور عجیب و غریب لطیفے اور مسکراہٹیں کہہ کے ان کے چہروں پر ہیں، تو وہ اس کو اپنی بہت بڑی فتح کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنی ریاست کی مشینری ریاست کے خلاف ہی یا ریاست کے لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو وہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ اس پہ جو تبصرے آ رہے ہیں وہ مختلف قومیتوں کی طرف سے صوفیہ کے شعر بھی پڑھ کے تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فیس بک پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اسلام آباد کے شہری اور بیگمات آ کر انہیں جو احتجاج کرنے والوں کو گرم کپڑے، سویٹر، واسکٹیں، جیکٹیں دے رہے ہیں، کمبل لا رہے ہیں ان کے لیے، چٹائیاں لا رہے ہیں، پانی، کھانا، دیگیں چڑھ رہی ہیں ان کے لیے، تو یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو مقامی لوگ اگر احتجاج میں شریک نہیں ہیں تو وہ احتجاج کرنے والوں سے ہمدردی کر رہے ہیں، ان کو سہولت پہنچا رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں عمل رہا ہے۔ اس سے بہت سے ہمارے لوگ جو کسی دوسری پارٹی سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کو بھی بہت ہی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ایک پارٹی تو کم از کم ہے جو بے اصولیوں کی، غیر آئینی اقدامات کی مزاحمت کر رہی ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو بھی نکال رہی ہے۔ پھر وہ لوگ کس طرح سے رکاوٹیں پار کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر کوئی جائز حکومت، جمہوری حکومت ہوتی تو وہ آخری دم تک کوشش کرتی تصفیہ کرنے کی۔ پھر اب اگر آپ نے کہا تھا کہ بھی فلاں میدان میں جا کر آپ وہاں پڑاؤ ڈال لیں، وہاں مظاہرہ کر لیں، تو ان کی طرف سے اگر منفی جواب آیا یا نہیں آیا تو اس کو پھر مزید کرتے۔ مطلب اس کا ہمیں تحقیق میڈیا کرنی چاہیے کہ آخر اتنی کیا دباؤ تھا، پریشر تھا کہ بلو ایریا، ڈی چوک وغیرہ خالی کروایا جائے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، گولیاں چلائیں، آنسو گیس برسائیں، لاٹھیاں برسائیں، ڈنڈے برسائیں، یہ کریں اور ہزاروں لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال دیں۔ تو یہاں تو یہ لوگ بہت ہی پرامن بیٹھے تھے، اور ایک سین جو ہے کہ وہ کنٹینر پر جہاں فوجی تعینات تھے، یہ ورکر وہاں چڑھے ہیں، ان سے فوجیوں سے ہاتھ ملائیں، سیلفیاں بنوائیں، اور انہوں نے بھی ان کو کہا، اور یہی کہا کہ بھی اگر آپ پرامن رہیں گے تو ہم کوئی گولی نہیں چلائیں گے۔ پرامن طریقے سے بیٹھے تھے، کوئی اشتعال انگیز تقریریں بھی نہیں ہو رہی تھیں جس سے خطرہ ہوتا کہ لوگ مشتعل ہو کے عمارتوں پر آس پاس کی حملہ نہ کر دیں، یہ بھی نہیں تھا۔ یہ ایکشن کا فیصلہ کیوں کیا گیا، کس کا دباؤ تھا، اور اگر یہی دباؤ آپ نے ہمیشہ ماننا ہے تو پھر یہ پارلیمانی جمہوریت وغیرہ ان کا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر یہ پرامن بیٹھے رہتے تو اس سے کس کا بھرم ٹوٹ رہا تھا کہ ڈی چوک میں نہیں پہنچنے دیں گے، کیا کریں۔ تو یہ جو کچھ ایکشن کیا گیا وہ ایک مہذب ریاست، مہذب معاشرے کا نہیں تھا، اور جب انسانی حقوق، شہری حقوق نہ ملے، حل نہ ہو، تو پھر وہ لوگ کس طرف جاتے ہیں۔ بلوچستان میں دیکھ لیں کیا ہوتا رہا ہے، غیر ممالک کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، وہاں کیا ہوا، اور آج کتنے مزید نوجوانوں نے پاسپورٹ ہاتھ میں لیے ہوں گے اور وہ کسی نہ کسی ملک میں جانے کا سوچ رہے ہوں گے۔ اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ایک حکومت جس کی کسی طرح بھی ہوئی ہے، 2/3 اکثریت ہے اس کے پاس، اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج وہ سب ایک صفحے پر ہیں، وکلاء کی
بھی منتخب جو طاقت ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، پھر اپوزیشن کو بھی آپ نے بار بار مزاحمت کرنے پر کمزور کر دیا کہ پھر کس بات کا ڈر ہے؟ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنے مقدمے قائم کیے گئے ان میں کوئی مقدمہ اپنے قانون کی بنیاد پہ نہیں ٹھہر رہا، وہاں ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، بریت بھی ہو رہی ہے۔ اور زیادہ جو دکھ کی بات ہے کہ پہلے جو تحریکیں چلی ہیں ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئیں، چاہے وہ ایوب خان کے خلاف تحریک تھی یا ماشاء اللہ سے پہلے مسلم لیگ کی حکومتوں کے خلاف تھی، یا اس کے بعد ایوب خان کے بعد جو کچھ ہوا ہے آپ کا سقوط مشرقی پاکستان، تو مجیب الرحمن کے خلاف وہاں جو 2 بغاوتیں جو ہوئی ہیں، مجیب الرحمن کو تو انہوں نے قتل بھی کیا۔ یہاں ابھی جو لیٹسٹ بنگلہ دیش کا ہوا ہے کہ اس میں فوج مظاہرین کے ساتھ تھی، حسینہ شیخ کی ناجائز حکومت کے خلاف تھی، اس لیے وہ بنگلہ دیش کی موومنٹ بڑی جلدی نتیجہ اس کا آ گیا۔ پاکستان میں جتنی تحریکیں چلی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ پس پردہ جو ہے اس میں عسکری قوت ساتھ رہی ہے۔ تو اب دیکھیے کتنا ایک مقافات عمل کہیں یا کچھ بھی ہے کہ اس وقت جو ہے ہدف نون لیگ پیپل پارٹی کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی کوشش یہی ہے کہ وہ یہی ثابت کریں، ظاہر کریں کہ بھی ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ اوپر سے حکم ہے۔ اس لیے پھر عام لوگوں کا، عوام کا جو رخ ہے مزاحمت کا، وہ کسی اور طرف ہو جائے۔ یہ ایک لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ اس کے بعد ایک مکمل سویلین رول اور مکمل پارلیمانی ڈیموکریسی اور مکمل ٹرانسفر آف پاور کی طرف آپ جائیں گے، لیکن اس کا بہت زیادہ ایک خطرہ بھی ہے کہ ریاست جو ہے، ریاست آپ کی عدلیہ ہے، فوج ہے، مقننہ ہے اور میڈیا ہے، تو یہ چاروں ستون اگر آپ کے متنازع ہو جائیں اور لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ نہ کریں، عدالتیں جو ہیں قانون اور کامن سینس کی بنا پہ نہ کریں فیصلے، تو پھر ریاست سے اعتماد اٹھنے لگتا ہے، ریاستی اداروں سے۔ یہ اس وقت ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، جو ہمارے عمر کے لوگوں کے سینئر جنہیں کہا جاتا ہے یہ بزرگ، ان کے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ نوبت اس ملک میں آئے گی جو ہم نے لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے حاصل کیا۔ آپ یاد کریں 1939، 1940 سے 1939 کس طرح لوگ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اس پاکستان کی طرف آئے، غلامی سے آزادی کی طرف، اندھیروں سے اجالوں کی طرف، کوئی واگا سے آ رہا تھا، کوئی کھوکھرا پار سے آ رہا تھا، اور ہم نے ایک نیا ملک بنایا، اس کا چیلنج قبول کیا، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک جہاں وہ نہ صرف اپنے مذہبی شعائر پر عمل کر سکیں آزادانہ، اور اس کے علاوہ کہ اپنا اقتصادی قوت بھی مسلمان پاک بر صغیر کے بن سکیں۔ اس کے لیے جو جد و جہد کی گئی، کتنے لوگ سرحدوں پہ مارے گئے، کتنے لوگ راستے میں، اور پھر اس کے بعد بھی بہت تحریکیں چلی ہیں ایوب خان کے خلاف، یحییٰ خان کے خلاف، پھر بھٹو کے خلاف پاکستان نیشنل الائنس کی نظام مصطفیٰ، پھر پیپلز پارٹی کی اور دوسری جماعتوں کی MRD، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، تحریک بحالی جمہوریت۔ اس میں سارے مخالف بھی ایک دوسرے کے اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق اس موومنٹ سے بھی نہیں جا سکے، لیکن اس میں لوگوں کی
جانیں بھی گئیں، لوگوں کی جوانیاں جیلوں میں گزری. پھر بے نظیر بھٹو آئی بہت سے 10-11 سال کی طویل جدوجہد کے بعد. ان کے خلاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے 1.5-2 سال میں ہی ان کو فارغ کیا. ان کے خلاف نواز شریف کی تحریک، پھر نواز شریف کے خلاف پھر بے نظیر نے ان کے خلاف کی نواز شریف کے، اس کے بعد پھر عمران خان کے خلاف. تو یہ ساری تحریکوں میں لوگوں کی جوانیاں جیلوں میں، عدالتوں میں پیشیاں بھگتتے گزر گئی ہیں. اب نومبر دسمبر 2022 کے خلاف پاکستان تحریک انصاف مقدمے عدالتیں بھگت رہی ہیں، اور نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے باقی ساتھیوں، آصف زرداری، ان کے مقدمات سارے جو ہے فارغ ختم کیے جا چکے ہیں. تو یہی پھر لوگ سوچتے ہیں کہ وقت آئے گا پھر عمران خان کے خلاف کیسز، بشرا بی بی، باقی شاہ محمود قریشی اور جتنے ہیں لیڈرز، ان کے خلاف کیسز بھی اسی طرح کسی وقت واپس آ جائیں گے. تو ان سارے نشیب و فراز مد و جزر سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، کہ جس طرح ملک آپ کے دوسرے، خاص طور پر یورپ کے ملک جہاں ہمارے نوجوان جانا چاہتے ہیں، کینیڈا اور امریکہ، ابھی آسٹریلیا بھی اس میں شامل ہے، تو وہاں بہت طویل جد و جہد، خانہ جنگیوں کے بعد وہاں حکومت جمہوریت، وہاں صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو، رائج ہوئی ہے. اس کے بعد ہی وہاں خوشحالی آئی ہے، ایک تحفظ ہے، بقا ہے، اصول قانون سب کے لیے یکساں ہے. تو ہمیں بھی، ہماری منزل بھی یہی ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ پاور میں ہوں تو اپوزیشن کو بالکل جو ہے آگے ہی نہ بڑھنے دیں، ان کو اپنا کردار ادا نہ کرنے دیں. تو اس وقت ایسے ہی ذہن میں آ رہا ہے کہ جو آپ کی ریاست ہے وہ ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. جو ملک کے اصل مالک ہیں، اکثریت ہے، اکثریت کے خلاف ایک اقلیت اپنا ہے ریاست کی حکومت کی طاقت استعمال کر کے وہ اکثریت کو اپنے طاقت کا، اپنے خیال کا، اپنے افکار کا اظہار نہیں کرنے دے رہی ہے. دوسرا ہم اس کی بھی دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جب اتنی بڑی کال دیتے ہیں، فائنل کال، یا اس سے پہلے بھی جو ہیں، کہ اس میں پھر یہ جو ہے منتشر کیوں ہونا پڑتا ہے. اور جس طرح اکٹھے ہونے کا اور یہ سارا کرتے ہیں اس کا ارینجمنٹ، تو واپس ہونے کا، منتشر ہونے کا بھی اسی طرح انتظامات ہونے چاہیے. کہ آپ نے کہہ دیا احتجاج ختم ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ جس طرح مرضی جانے کا، لوگ سینکڑوں میل کے سفر پیدل بھی بسوں ویگنوں سے کر کے آئیں، ان کی واپسی کا کیا انتظام ہے؟ راستے میں ان کو گرفتاریاں کیا جائیں گی، اس کے لیے کیا آپ نے سوچا ہے؟ تو دوسرا کہ جب آپ ابھی تک صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں عمران خان سے ایک عشق ہے، یگانگت ہے، قربت ہے، لیکن کیا آپ کا بالآخر کیا منزل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس قسم کا طرز حکومت کرے گی، چاہتی ہے؟ ملک کے قرضے کیسے ادا کیے جائیں گے؟ ملک کی معیشت کیسے پٹڑی پہ واپس آئے گی؟ اور کس قسم کی آپ اکانومی چاہتے ہیں؟ سرمایہ دارانہ، ملی جلی، یا اپنے کوئی اشتراکی یا اسلامی؟ وہ اندازہ ہونا چاہیے. پھر آپ کے جو ایم این اے، ایم پی اے ہیں، وہ یہی خاندان جو پہلے پیپلز پارٹی اور اس میں رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں، دوسری جماعتوں میں اے این پی وغیرہ، وہ ہی ہوں گے. اور یہ بھی ان کی طرف سے وضاحت ہے. اور جو یہ کارکنوں کو آپ موٹیویٹ کر کے بھیجتے ہیں،
ان کے پاس بھی کوئی نظریاتی ایک اثاثہ ہونا چاہیے، کن نظریات کی بنیاد پر وہ اتنا قربانی دے رہے ہیں اپنے آرام، چین اور نوکریوں سے جا رہے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، تو آخر آپ کی منزل کیا ہے؟ ساری شخصیتیں، چاہے وہ عمران خان ہوں، نواز شریف یا عدالتی سربراہ، عالمی سربراہ، سبھی ظاہر ہے کہ فانی ہیں، ان کے بعد بھی ملک چلتا رہے گا، تو ملک کو کدھر لے جانا ہے؟ اور ایک اور زیادہ تشویشناک بات ہے جو آپ سے ضرور کرنا چاہیں گے کہ آپ ایک ہی صوبے کو اور ایک ہی قومیت کو بہت زیادہ نشانہ بنا رہے ہیں، جس طرح 1971 میں بنایا گیا تھا، تو اس کا بھی یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں، ان کو صرف KPK کا احتجاج نہ کہیں۔ تو یہ آپ سے اپنا جو بھی درد تھا دل میں وہ کھول کر بیان کر دیا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، نہ مایوس ہونا چاہیے کہ یہ صدیوں کی جنگ ہوتی ہے۔ ذرا نیلسن منڈیلا دیکھیں، 30 سال رہے، اور بھی اس طرح دوسرے ملکوں میں، اور یہ تو صدیوں سے مسلسل جنگ ہے۔ یہ نظم کی ابتدا ہوئی ہے ابھی، یہ تو صدیوں سے مسلسل جنگ ہے۔ ایک طرف شداد ہیں، فرعون ہیں، قارون ہیں، نمرود ہیں، حیوان ہیں، ایک طرف معصوم ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، انسان ہیں۔ اس میں وقفے مرحلے آتے رہیں گے، جنگ یہ رکتی نہیں۔ بہت شکریہ۔